اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جماعت ہم کی نصابی کتاب کے باب نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ باب اشرف صبوحی صاحب کی کہانی ہے پرنانی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا تعارف ان کی خط کاٹ کا، ان کی ادبی حیثیت کا، کہ اردو ادب میں اشرف صبوحی صاحب کیا مقام رکھتے ہیں۔ ان کا اصل نام سید ولی اشرف تھا، کلمی نام انہوں نے رکھا اشرف صبوحی۔ صبوحی کہتے ہیں صبح کے وقت پی جانے والی شراب کو۔ 11 مئی 1905 کو وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک علمی اور ادبی خاندان سے تھا، ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ عملی زندگی میں جب قدم رکھا تو انہوں نے شاہد احمد دہلوی کے ساقی رسالے کے لیے مضامین لکھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ایک رسالہ ارمغان کے نام سے جاری کیا۔ ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے کہانی لکھی، فیچر پروگرام کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مولوی عبدالحق کے انجمن ترقی اردو کی جو تنظیم تھی اس کے لیے کام کیا، اور مولوی عبدالحق جب دلی منتقل ہوئے تو اپنے مسودات، ان کو اتنا اعتماد تھا اشرف صبوحی صاحب کے کہ وہ دلی سے حیدرآباد انجمن ترقی اردو کے لیے ان سے کام لیتے تھے۔ بڑے اچھے تراجم کرتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان آئے۔ تصانیف ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں، جن سے آج کی کہانی بھی انتخاب ہے۔ غبار کارواں، جروکے، بغداد کی جوہری، دھوپ چھاؤں، ان کا انگریزی ناول کا ایک ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ ننگی دھرتی، یہ بھی انگریزی ناول کی ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ بزم آخر وغیرہ، یہ ان کی مشہور تصانیف ہے۔ 22 اپریل 1990 کو انہوں نے کراچی میں انتقال کیا، اور یہ پرنانی جو انہوں نے کہانی لکھی ہے، جو ان کی کتاب دلی کی چند عجیب ہستیاں، وہاں سے انتخاب ہے۔ ان کا مرکزی خیال ہے کہ بزرگوں کا جو سایہ ہوتا ہے وہ غنیمت ہوتا ہے، اور بزرگوں کے دم سے گھر میں برکت رہتی ہے، بزرگ کی دعائیں کام آتی ہے، اور بزرگوں کی خدمت اور عزت سے دنیا آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں فالتو ہو جائے وہ فالتو نہیں رہتی، کہیں کہیں زندگی میں وہ کام آتی ہے، اگر ان کو رکھا جائے، استعمال کے لیے رکھا جائے، ان کو محفوظ کیا جائے تو کوئی چیز بھی بے مصرف نہیں ہوتی۔ شروع کرتے ہیں، اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ پرنانی، جو کہ بڑی خوبصورت کہانی ہے۔ پرنانی اپنے ہی کٹم کی نہیں، کٹم کنبا خاندان بلکہ سارے محلے کی پرنانی تھی۔ بچے تو بچے، ہر جاننے والا بوڑھا ہو یا جوان ان کو پرنانی کہتا تھا۔ سارے علاقے میں، سارے محلے میں جو علاقہ تھا وہ سب میں، وہ چونکہ بڑی عمر کی تھی، بڑی بزرگ خاتون تھی، تو سب لوگ اس کو پرنانی کہتے تھے۔ زندگی کے باغ میں ان کی ہستی ایک ایسے درخت کی مانی تھی جو خزاں کے متواتر مسلسل، جو ان کو سے لنڈ منڈ رہ گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، پھول آنے بند ہو گئے ہو، اور جو صرف اس انتظار میں کھڑا ہو کہ فنا کی آندھی اسے گرا دے۔ اس کی مثال اس درخت کی سی تھی جس پہ بہاریں نہیں آتی، جس پہ وقت گزر چکا، جو سوکھ چکا ہوتا ہے، اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب وہ گر جائے اور مٹی بھی مل جائے۔ اور وہ جو کبھی زینت چمن تھا، وہ درخت جو کبھی باغ کی خوبصورتی ہوتی تھی، کوڑا سمجھ کر پھینک دیا جائے یا خاک اس کو اپنی غذا بنا لے۔ پرنانی کی عمر کا 125واں مرحلہ تھا۔ پرنانی کا یہ عمر کا 125واں سال چل رہا تھا۔ دہلی کے لال قلعے میں جوانی گزری تھی۔ بہادر شاہ ظفر، مغل تاجدار، مغل شہنشاہ، انہی کی گودیوں میں پلے تھے۔ انہوں نے ان کو کھلایا پلایا تھا۔ پلے بڑے، جوان ہوئے، تخت پر بیٹھے، اور انہی کی آنکھوں کے سامنے برما کے، جس کو آج کل میانمار کہتے ہیں، اس کی دارالحکومت رنگون بھیجے گئے۔ انگریزوں نے ان کو وہاں پہ قید کیا تھا۔ ان کا اپنا کنبہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ پرنانی کا جو اپنا خاندان تھا، اپنا جو کنبہ تھا، جو گھرانہ تھا، وہ بھی کم نہ تھا۔ 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں، اور پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ خدا کی دی ہوئی جیتی جاگتی ایک دولت تھی جس پر بیٹی ہوئی پرنانی راج کیا کرتی تھی۔ یعنی بہت اولاد تھی اس کی تھی، اور رونق رہتی تھی، اور 7 بیٹے تھے، 5 بیٹے، اور پھر ان کے بچے، پوتے پوتیاں وغیرہ، اور پھر نواسے نواسیاں، تو ایک بہت رونق رہتی تھی۔ لیکن یہ ساری بہار کچھ تو غدر میں لٹ گئی، لیکن یہ جتنے اس کی اولاد تھی وہ کچھ 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی، اس کو غدر کہتے ہیں، اس میں وہ مارے گئے، اور کچھ موت نے تاراج، کچھ بیمار ہو گئے، کچھ اور وجہ سے وہ انتقال کر گئے، تو وہ اکیلی رہ گئی۔ شاہی زمانے کا اتنا بڑا ڈھنڈار مکان، اس کو شاہی
خاندان سے، مغل سلطنت سے ایک بہت بڑا مکان ملا تھا جو اس کے لیے اسے فالتو تھا، کیونکہ ڈنڈار مکان تھا وہ غیر آباد بیرون، صرف ایک پرنانی اس میں رہتی، اور ایک بڑھیا قدم، صرف ایک بوڑھے اس میں سانس لیتی تھی، صرف ایک نواسی آمنہ تھی، وہ کبھی کبھی دن بھر کو آ جاتی تو بیچاری کا دل بہل جاتا. اس سے ایک نواسی تھی جو قریبی علاقے میں اس کی شادی ہوئی تھی، تو وہاں سے وہ کبھی کبھی پرنالی سے ملنے آتی تھی تو اس کا دل بہل جاتا تھا. آمنہ اپنی ذات سے تو خاصی محبت کرنے والی لڑکی تھی، مگر اس خاوند بڑا دماغ چھوٹا مرد تھا. آمنہ تو چونکہ اس کے ساتھ خون کا رشتہ تھا تو وہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آتی تھی، لیکن اس کا جو شوہر تھا احمد مرزا، وہ بڑا دماغ چھوٹا مرد، دماغ چھوٹا بد دماغ آدمی تھا، اور بچے ایسے برے اٹھے تھے کہ خدا کی پناہ. ان کے بچے اتنے بدتمیز شرارتی تھے کہ سب اس سے پناہ مانگتے تھے. تاہم پرنانی کا ان کے ساتھ تھا بھی کون، لیکن پرنانی کا ان کے ساتھ خون کا رشتہ تھا، اس لیے ان کے ساتھ ان کی محبت تھی. اتفاقاً انہیں دنوں میں آمنہ کے میاں احمد مرزا کے باپ کا انتقال ہوا. اتفاق سے احمد مرزا کے والد کا انتقال ہوا، اور احمد مرزا کام کاج نہیں کرتے تھے، اپنے باپ کی وجہ سے وہ کھاتے پیتے تھے، باپ اس کا خرچہ اٹھاتا تھا. تو جب اس کا انتقال ہوا تو احمد مرزا کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. خود کماؤ نہ تھے، خود نہیں کماتے تھے، باپ کے صدقے میں دندناتے، باپ کی وجہ سے مزے کرتے تھے. قصہ مختصر، آمنہ کرائے کے مکان سے اٹھ نانی کے پاس آ گئی، اور مرزا صاحب باپ کے دسترخوان سے اٹھ کر ننیا ساس کے دسترخوان پر آ بیٹھے. آمنہ جو کرائے کے گھر میں رہتی تھی، جب اس کا سسر انتقال ہو کر گئے تو آمنہ اپنے شوہر کے ساتھ پرنانی کے پاس آ گئی، وہاں رہنے لگی. کچھ دن تو بڑی بیوی خوب خاطریں ہوئی. شروع میں تو انہوں نے پرنانی کا بڑا خیال رکھا، ان کو نہلایا جاتا، دھلایا جاتا. میاں احمد مرزا بھی باہر آتے جاتے سلام کرتے تھے، وہ بھی پوچھتے تھے، سلام دعا کرتے. بچے ذرا سا بھی غل مچاتے، بچے ذرا سا بھی شور کرتے تو بیسیوں فضیحتیں سنتے، تو بہت برا بلا ان کو کہا جاتا تھا، ڈانٹ پڑتی تھی. جانا تھا، ان کو پتہ تھا کہ پکا پان ہے کہ پرنانی کی عمر گزر چکی ہے، آج نہ مری تو کل مری، آج نہیں مری تو کل مر جائے گی. ان پر قبضہ ہو جائے تو ساری چیز پر ان کا قبضہ ہو جائے گا. مگر بوڑھیا کی پرانی ہڈیاں تھی، لیکن بوڑھیا میں، پرنانی میں ابھی دم تھا. 5 شیر کا گھی کا آیا تھا. 5 شیر کا گھی کا نا خالص غذائے کا نا، چونکہ وہ مغل سلطنت کے ساتھ رہی تھی، وہاں پہ اس کے دن گزرے تھے، ان کا کافی وقت گزرا تھا، تو وہ خالص خوراک انہوں نے کھائی تھی، تو وہ ایسی جلدی کیوں مرتی. اس کی تو اس بڑھاپے میں مٹی خراب ہو رہی تھی. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس بڑھاپے میں، اس بڑھاپے کی عمر میں اس کی بے عزتی ہونی تھی. غرض کہ جب بڑی بی نے مرنے کا نام نہ لیا، غرض یہ کہ جب بڑی بی نہیں مر رہی تھی اور ان کی ہر چیز پر آمنہ اور اس کے شوہر کا تسلط ہو گیا، اور آہستہ آہستہ جب آمنہ اور اس کے شوہر احمد مرزا نے پرنانی کے گھر کی ہر چیز پر قبضہ کیا، تسلط قبضہ، تو بال پڑے مٹکے کی طرح فالتو چیز سمجھ کر، مٹکے کے پانی میں بال گر جائے تو پھر وہ پانی استعمال میں نہیں آتا، مطلب وہ پانی فالتو ہو جاتا ہے. تو پرنانی بھی بال پڑے مٹکی کی طرح غریب کو باورچی خانے کے پاس ایک کوٹلی میں ڈال دی. باورچی خانے کے ساتھ چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پہ کاٹ کا باڑ رکھا جاتا تھا، وہاں پہ اس کو ڈال دیا. چند روز تک بڑھیا اپنی حالت پر روتی رہی، پھر اسے صبر آ گیا. کچھ روز تو بڑھیا بڑی کٹتی رہی، بڑی خفا تھی، روتی رہی، لیکن پھر اس کو صبر آ گیا. 2-4 پرانی چیزیں جو اس نے اپنی کوٹلی میں رکھ لی تھی اور جن کی اب وہ مالک تھی، ان سے دل بہلانے لگی. جو اس کے ساتھ پرانی چیزیں تھیں، جو اس کی یادگاریں تھیں، جو اس کے ساتھ رکھ دی گئی تھی، وہ اس کو دیکھ کر دل بہلانے لگی. گھنٹوں ایک چیز کو دیکھتی اور آپ بات ہی ایک چیز کو دیکھتی تھی اور اپنے آپ کے ساتھ بات کرتی تھی. یہ چیزیں جو تھیں جو اس کے ساتھ رکھی گئی تھی، یہ نہ سونے چاندی کے برتن تھے، نہ قیمتی زیورات، نہ کوئی کم خواب و ضربف، نہ سلائی کڑھائی ہوئے قیمتی کپڑے تھے، نہ دولت کے مخفی خزانے، نہ یہ کوئی چھپے ہوئے خزانے تھے. لیکن بڑھیا کے لیے سب انمول بے جوڑ چیزیں، لیکن بڑھیا کے لیے سب انمول تھی، جس کی کوئی قیمت اس کی نہیں تھی، اس کے لیے بڑی قیمتیں تھیں. ان کی زندگی کے افسانے تھے کہ دلچسپ ٹوٹے تھے. یہ ان کی زندگی کے افسانے کے جو چیزیں تھیں، اس کے لیے اس کی یوں سمجھ لیں کہ اس کی زندگی کے افسانے کے ایپیسوڈ تھے. کہیں اس کو اپنا بچپن کہتا نظر آتا تو کہیں جوانی. کسی شے میں وہ اپنی مرحوم مسرتوں خوشیوں کو مسراتے ہوئے دیکھتی تھی، تو کسی میں اپنے اولاد کی مٹی ہوئی تصویریں اسے دکھائی دیتی تھی. گویا 100 برس کی ایک تاریخ تھی جس کا وہ بڑے انہماک کے ساتھ مطالعہ کرتی تھی. 125 سال کی ایک تاریخ تھی جس کا وہ بڑی غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مطالعہ کرتی تھی، پڑھتی تھی. ان پرانی یادگار چیزوں میں سب سے زیادہ دلچسپ اور اس کی سواحیات زندگی کی کہانی کا سب سے اہم باب، سب سے اہم چیپٹر، ایک مرکہ
مرقع مختلف رنگوں سے بنی ہوئی یا ہزار جامی کی دلائی چادر تھی. مختلف رنگوں کے سے بنی ہوئی کپڑوں کے پیسز سے بنی ہوئی ایک چادر تھی جسے سینکڑوں رنگ برنگے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا. کپڑے کی کوئی قسم ایسی نہ ہوگی جس کی کوئی نہ کوئی کوترن اس میں نہ تو کوئی ایسی کپڑے کی قسم جس کی کوئی نہ کوئی کوترن پیس ٹکڑا جو اس میں نہ لگا ہو. یہ سب ہی قسم کے نمونے اس میں موجود تھے. ہر قسم کے کپڑے ہر قسم کے رنگ کے نمونے اس چادر میں موجود تھے. گویا کپڑوں کی آثار قدیمہ کی نمائش تھی. وضاقتہ شکل کے لحاظ سے اقلیدس کی ساری شکلیں مختلف پیمانوں میں موجود تھیں. اقلیدس ایک مشہور میتھمیٹیشین تھا جس نے ریاضی میں میتھس میں جیومیٹری دریافت کی تھی. تو چونکہ جیومیٹری میں مختلف قسم کے اینگل کے بنتے ہیں، مختلف ٹکڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ کپڑے بھی اقلیدس کے جیومیٹری کی طرح اس میں مختلف پیسز لگے ہوئے تھے. بیچ میں ایک چوکور، درمیان میں ایک اسکوائر چوکور پیاز رنگ کا ایک ریشمی ٹکڑا سلیقے سے ٹانکا گیا تھا لگایا گیا تھا. جب کبھی یہ سی گئی ہوگی تو دیکھنے والوں سے گدڑی نہیں بلکہ بناوٹ کا کرشمہ سمجھتے ہوں گے. جب یہ نئی سی ہوگی اس زمانے میں اس کو بڑا خوبصورت ایک نمونہ لوگ سمجھتے ہوں گے. اب اس کو لوگ گدڑی یعنی کباڑ سمجھتے ہیں، لیکن اب بڑی بی کے ساتھ اس کا رنگ روپ بھی اوسط ہو چکا تھا. جس طرح پرنانی کا رنگ روپ اتر چکا تھا عمر کے ڈھلنے کے ساتھ، اس طرح اس چادر کا رنگ بھی روشت ہو چکا تھا. جوڑوں پر سے ٹانکوں نے دانت نکوس دیے تھے. جو اس کی سٹیچنگ تھی، جو سلائی تھی، اس پہ جو ٹانکے لگے تھے اس میں کہیں نہ کہیں وہ ٹانکے کھل گئے تھے اور اس کے دانت نکوس دیے تھے، دانت نکال لیے تھے. کہیں تانا ہی تانا رہ گیا تھا، بانا غائب تھا. کہیں پہ سٹیچنگ جو سلائی جو تھی وہ ٹھیک تھی، کہیں پہ ادھر چکی تھی. جگہ جگہ سے کیڑوں نے بھی اپنی خوراک حاصل کی تھی اور جگہ جگہ اس پر کیڑوں نے بھی سوراخ کیے تھے. اس دلائی کو بڑی بی کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی آمنہ کی ماں رقیہ نے اپنی جوانی کا رنڈاوا بہلانے کے لیے سیا تھا. یہ چادر اصل میں سی گئی تھی. اس کو آمنہ جو اس وقت پرنانی کے پاس رہتی تھی، اس کی ماں رقیہ جب وہ بیوہ ہو گئی تو جوانی میں جب وہ بیوہ ہو گئی تو جوانی کا جو وقت جو بیوگی کا رنڈاپا بیوگی، وہ وقت جو عورت اپنے شوہر کے بغیر گزارے جب اس کا شوہر فوت ہو جائے اور جوانی میں جب وہ وقت گزارتی ہے اس پیریڈ کو، اس ٹائم پیریڈ کو رنڈاپا کہتے ہیں. تو اس چادر کو آمنہ کی ماں رقیہ نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد جب وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تو دل بہلانے کے لیے سیا تھا. پرنانی کے مشورے بھی اس کی جوڑ ملانے اور ٹکڑوں کی ترتیب میں خاص اہمیت رکھتے تھے. اس چادر کے بنانے میں پرنانی کے مشورے بھی شامل تھے. اس کا ہر پیوند، اس کا ہر ٹکڑا ماں بیٹیوں کی زندگی کا راز، شادی و غم، شادی و غم کی تصویر، گنگے کا خواب اور آنکھوں سے گزرا ہوا ایک افسانہ تھا. اس کے ہر ٹکڑے میں کہیں شادی، کہیں خوشی، کہیں غم، کہیں یادیں، کہیں خواب اس میں نظر آتے تھے. اس لیے دوسرے نہ مٹنے والے داغوں کی طرح بوڑھیا اس کو بھی اپنی سینے سے لگائے رکھتی. اس لیے یہ چادر اس کو بڑی عزیز تھی ان پرانی چیزوں کی طرح جو اس کے ساتھ رکھی ہوئی تھی. ایک دن کسی تقریب کے سلسلے میں سفیدی ہو رہی تھی. ایک دن کوئی تقریب منعقد کی جا رہی تھی جس کے لیے گھر میں سفیدی کی جا رہی تھی. دنیا کی دکھانے کے لیے آمنہ نے چاہا کہ بڑی بی کی کوٹلی بھی صاف کر دی جائے. چونکہ مہمانوں نے آنا تھا اس لیے آمنہ نے یہ سوچا کہ لوگ باتیں بنائیں گے، اس لیے اس نے پرنانی کی جو کوٹلی تھی جس میں اس کو ڈالا گیا تھا وہاں پہ اس کی صفائی بھی کر دی. چنانچہ اس نے سارا گڑگودر باہر نکال پھینکا. اس نے سارا جو کباڑ تھا، گڑگودر کباڑ، اس کوٹلی سے باہر نکالا. تو بیچاری بہت چھٹپٹائی. بیچاری نے بہت مزاحمت کی، روئی، چیخی، منتیں کی، مگر آمنہ کی موزوری اور سخت گیری کے سامنے ایک نہ چلے. لیکن آمنہ بڑی موزور، بڑی سخت سنگ دل تھی. اس کے سامنے بوڑھیا کی کوئی فریاد کام نہ آئی. اب ادھر سفیدی ہو رہی تھی، ادھر غریب بیاس بوڑھیا کونے کونے میں اپنی چیزوں کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی. ادھر سفیدی ہو رہی تھی اور ادھر جو چیزیں بکھری پڑی تھی اس کو بیچاری پرنانی ڈھونڈ کر جمع کر رہی تھی. سفیدی ہو گئی تو پرنانی اپنی کٹیا میں جا بیٹھی. جب سفیدی ہو گئی تو پرنانی پھر اپنی کٹیا میں جا بیٹھی اور اپنے وقت کا زیادہ حصہ خاموش آنسو بہانے اور لمبے لمبے سانس لینے میں گزارنے لگی. دقیانوسی خیال کے لوگوں کا قاعدہ ہے. پرانے خیالات رکھنے والے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ گھر کی پرانی چیزیں خواہ وہ کتنی ہی بیکار اور فضول کیوں نہ ہو ضائع نہیں کرتے. جو پرانے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا یہ ایک نظریہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو فالتو ہو جائے وہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کیا پتہ کسی دن کام آ جائے. اور داشتہ آید بکار کہہ کر کسی مکان یا کسی کونے قدرے میں رکھ دیتے ہیں. اور ان چیزوں کو یہ کہہ کر کہ داشتہ آید بکار
یہ فارسی کی ضرب المثل ہے جس کا جو یہاں پہ آدھا استعمال ہوا ہے. میں اس کو پورا آپ لکھتا ہوں. داشتہ آید بکار گرچه باشد سر مار. پوری ضرب المثل اس طرح ہے کہ داشتہ آید بکار گرچه باشد سر مار. داشتہ رکھی ہوئی چیز آیت بکار کام آتی ہے، گرچہ اگرچہ باشد سر مار، اگر وہ سانپ کا سر ہی کیوں نہ ہو. تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے مصرف نہیں ہوتی، وہ کام آتی ہے چاہے وہ سانپ کا سر ہی کیوں نہ ہو. تو رکھی ہوئی چیزیں چاہے وہ سانپ کا سر ہی کیوں نہ ہو کسی نہ کسی مرحلے میں کام آتی ہے. داشتہ کا مطلب ہے رکھی ہوئی چیز. داشتہ اس عورت کو بھی، اس بدکردار عورت کو بھی کہتے ہیں جس کو ایک مرد اپنی جنسی خواہش کے لیے غیر ناجائز طریقے سے رکھتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے. تو داشتہ کا مطلب ہے رکھی ہوئی چیز. اسی طرح آمنہ نے بھی گھر کی دوسری غیر ضروری چیزوں کے ساتھ بڑی بھی کا گودڑ بھی سمیٹ کر کاٹ کباٹ کی کوٹری میں ڈال دیا اور بات آئی گئی ہو گئی. ایسی کئی تقریبیں آمنہ کیا ہوئی. آمنہ کو تقریبات منعقد کرنے کا بڑا شوق تھا، بڑا شوق کرتی تھی، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مختلف تقریبات کرتی تھی اور بڑی دھوم سے ہوئی. مال مفت دل بے رحم، مال مفت کا تھا اس لیے ان کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا، مال پرنانی کا تھا. خوب دل کھول کر روپیہ خرچ کیا. احمد مرزا کی اپنی کمائی ہوتی تو دل بھی دکھتا. بیچارے پرنانی کا اثاثہ تھا. چند ہی روز میں بڑھیا کی جائیداد کا لگ گیا. چند ہی روز میں بڑھیا کی جائیداد جو ہے وہ بکنے لگی. پہلے انہوں نے رہن رکھی، پھر فروخت ہوئی. صرف یہ رہنے کا مکان اور اس سے ملحق بازار کے رخ کی 11 دکانیں رہ گئی. صرف یہ ایک مکان اور اس کے ساتھ ملحق اٹیچ بازار کی طرف جو 11 دکانیں تھیں وہ باقی رہ گئی. چھوٹے لڑکے کو گھوڑی چلانے کے لیے جو 2000 کا قرض لیا تھا اس کا تقاضا شروع ہوا. احمد مرزا اور آمنہ نے اپنے چھوٹے بچے کو ایک رسم کے لیے انہوں نے 2000 روپے کسی سے قرض لیے تھے. وہ لوگ رقم کا تقاضا کرنے لگے. گھوڑی چڑھانا جو ایک پرانے زمانے میں ایک رسم ہوتی تھی. جب ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب کوئی لڑکا کوئی جوان فوج میں بھرتی ہوتا تھا تو یہ بڑی اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی. تو لوگوں کو خبر دینے کے لیے پھر اس کو گھوڑی پہ چڑھاتے تھے، اس کو نیا لباس پہناتے تھے، مہمانوں کو بلاتے تھے، کھانا کیا کرتے تھے. اور اس لڑکے کو جو فوج میں بھرتی ہوتا تھا وہ پورے علاقے میں گھوڑی پہ چڑھ کر گھومتا تھا. تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ فلانے کا بیٹا یا فلانے کا بھائی فوج میں بھرتی ہو گیا تھا. تو انہوں نے بھی یہ ایک رسم کی تھی اور اس رسم کے لیے انہوں نے 2000 روپے لیے تھے جس کا لوگوں نے تقاضا شروع کیا. بڑی لڑکی کا کار خیر ضروری تھا. جو بڑی بیٹی تھی آمنہ کی اس کا کار خیر یعنی شادی ضروری تھی. لڑکے والوں کا اصرار اور اپنی دل کی خوشی کا موقع کیوں کر ہاتھ سے دیا جاتا. لڑکے والے اصرار کرتے شادی کے لیے اور یہ موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے. فکر ہوئی کہ اس مکان کو بھی 1-2-3 کر دینا چاہیے. انہوں نے سوچا کہ یہ مکان جس پہ وہ رہ رہے ہیں اس کو بھی فروخت کرنا چاہیے، 1-2-3 کر دینا چاہیے، فروخت کرنا چاہیے. اتنے بڑے ڈنڈار مکان کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے بڑے بے رونق غیر آباد مکان کی کیا ضرورت ہے؟ لالا جگمل نے 50,000 لگائے ہیں. لالا جگمل جو کہ ہندو تھا اس نے 50,000 آفر کی تھی مکان خریدنے کے لیے. 40,000 کے اچھے موقع کی جائیداد خرید لیں گے. انہوں نے سوچا کہ 50,000 لے کر 40,000 کی جائیداد خرید لیں گے تو 250 کا کرایہ ہو جائے گا تو بچت ہو جائے گی. باقی 10,000 میں قرض ادا کرنے کے بعد لڑکی ودا ہو جائے گی. باقی جو 10,000 رہ جائیں گے 50,000 میں سے اس میں سے لڑکی کو ودا کر لیں گے اور رخصت کر دیں گے. خود کرول باغ میں سستا مکان لے کر جا رہے ہیں. خود کرول باغ جو ایک علاقے کا نام تھا وہاں پہ ایک سستا مکان لے کر خرید رہیں گے. اللہ خیر صلی بات ختم ہوئی. لیکن دشواری یہ تھی کہ اس کا قبال ان کے پاس نہ تھا. لیکن مشکل یہ تھی کہ اس مکان کے کاغذات ان کے پاس نہیں تھے اور بغیر قبالے دے کے خریدے کون. اور مشکل یہ تھی کہ بغیر کاغذات کے مکان کون خریدتا. جب پانی گلے آ گیا، جب مشکل بڑھنے لگی اور قرض خواہوں نے اور قرض مانگنے والوں نے ناک میں دم کر دیا، تنگ کرنے شروع کیا تو پرنانی کی طرف متوجہ ہوئے. کوٹلی کا کونا چھان مارا، ایک کونا پرنانی کے کمرے کی تلاشی لی. بڑھیا کا گودر دیکھ ڈالا، بڑھیا کا جو کباڑ تھا اس کو بھی دیکھ ڈالا. آخر کہنے ہی پڑا. آخر دونوں بیٹھ گئے. آمنہ آ کر پرنانی کے سامنے بیٹھ گئی. نانی اماں تمہارے داماد کی آبرو پر بن گئی ہے. اے نانی اماں تمہارے داماد کی عزت کا سوال ہے. مکان کی بات چیت ہو رہی ہے. ہم نے مکان کی فروخت کی بات کی ہے کہ بالا دے دو گی تو جان بچ جائے گی. اگر کاغذات آپ دے دو گی تو مکان فروخت کریں گے تو قرض سے نجات مل جائے گی، جان بچ جائے گی. ورنہ یہ زہر کھانے کو بتا رہے بیٹھے. ورنہ میرے شوہر احمد مرزا
زہر کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مگر بڑھیا ٹس سے مس نہیں ہوئی، لیکن بڑھیا پر کوئی اثر نہیں ہوا، غرض بولی ہوتی تھی، غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اب بڑی بی کی خاطریں ہونے لگی، اب پرنانی کی محنت سماجی شروع ہو گئی، دونوں وقت آمنہ خود کھانا لے کر آتی، اور جب تک بڑی بی کی آتی وہ پاس بیٹی ہوئی خوشامد کیا کرتی۔ آمنہ کے میاں بھی آتے جاتے مزاج پوچھتے، اور دن میں 1-2 مرتبہ محنت سے خوشامد سے کے بالے کی بابت کے بالے کے متعلق دریافت کرتے، پوچھتے۔ پرنانی ٹھنڈی سانس بھرتی اور کبھی کچھ کہتی کبھی کچھ، اس طرح کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک دن صبح کو آمنہ اور اس کا شوہر، اس کا خاوند، دونوں مل کر پرنانی کے پاس گئے اور حد سے زیادہ گڑ گڑائے، فریاد کی، روئے، محنت سماجت کی۔ تو بڑھیا نے صرف اتنا کہا کہ جنہیں تم نے چیتڑے جان کر، جنہیں تم نے فالتو کباڑ سمجھ کر پھینک دیا تھا، وہ سب مکانوں کے گوارے تھے، وہ سب کاغذات تھے، انہی میں اس مکان کا کاغذ تھا۔ اس کباڑ میں جو تم لوگوں نے پھینکا ہے، ان میں یہ اس مکان کے کاغذ بھی تھے، وہ لا دو تو نکال دوں۔ ان باتوں سے دونوں میاں بیوی مایوس ہو گئے، ان کو یقین نہیں آیا، وہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ بہانے کر رہی ہے، اور مطلب براری اور مطلب نکالنے کی دوسری ترکیبیں سوچنے لگے۔ کاٹ کباڑ کی کوٹلی میں اتفاق سے بلی نے بچے دیے، سارے بچے کوٹلی میں جا گھسے۔ بلی کے بچوں کی تلاش میں جو ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو ادھر ادھر کیا تو ایک کونے میں پرنانی کی دلائی پڑی تھی، آمنہ کی چھوٹی لڑکی نصیرہ۔ بلی نے بچے دیے تو بلی کے بچوں کی آواز کے پیچھے آمنہ کے بچے وہاں گئے تو وہاں ایک کونے میں پرنانی کی چادر پڑی تھی۔ آمنہ کی جو چھوٹی بیٹی تھی نصیرہ، اس کو بہن بھائیوں کے خلاف پرنانی سے کوتا لگا ہوا تھا، اس کو دوسرے بہن بھائیوں کے برعکس پرنانی سے بڑی محبت تھی۔ یہ دلائی لے کر سیدھی پرنانی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، نانی اماں آپ کی دلائی مل گئی، نہ جانے کس نے کوٹلی میں ڈال دی تھی۔ بڑھیا کے بدن میں دلائی دیکھتے ہی جان سی آ گئی، دلائی کو کلیجے سے لگایا اور نصیرہ کو لاکھوں دعائیں دی۔ دلائی کے چن جانے سے پرنانی کے بڑھاپے میں جو دیوانگی سی پیدا ہو گئی تھی کم ہو چلی۔ جب چادر مل گئی تو جو پرنانی پہ جو دیوانگی سے ایک پاگل پن سی جو ہوئی تھی وہ اس میں کمی آ گئی، اس کا کرب، اس کا دکھ اور بے چینی سکون میں بدل گیا۔ کہتی، بیٹی یہ کپڑے کے ٹکڑے نہیں، یہ میرے کلیجے کے پرزے ہیں۔ بڑی بی کے خیالات کا سیریل یہیں تک پہنچا تھا، بڑی بی کی خیالات کا سلسلہ یہیں تک پہنچا تھا کہ آمنہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ انہوں نے ایک دفعہ اور کبالے کی بابت دریافت کیا، انہوں نے ایک دفعہ اور پوچھ لیا، کبالے کے متعلق پوچھ لیا، اور اس دفعہ بڑی بی کو پرامن زندگی اور نصیرہ سے گل مل کر باتیں کرتے دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ اب بڑھیا ہوش کی باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ پرنانی نصیرہ کے ساتھ ہنس بول رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید اس کے دماغ نے کام شروع کیا ہے، تو تقدیر سیدھی ہے تو دولت خزانے کی کنجی بتا دے گی، اگر قسمت میں ہوا تو خزانے کی کنجی بتا دے گی، کاغذات دے دے گی۔ یہاں آ کر جو دیکھا تو بڑی بھی دیوار کی طرف ٹکٹکی لگائے، ٹکٹکی لگانا مسلسل گورنا دیکھنا، کبھی وہ سورتی ہے، کبھی روتی ہے اور کبھی مسکراتی ہے۔ گدڑی کو چادر سے لگا رکھا ہے، چادر کو جو پٹی پرانی چادر تھی اس کو اپنی سینے کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ آمنہ حیران کہ میں نے تو اسے اوپلوں کی کوٹھی میں ڈلوا دیا تھا، یہ یہاں کیوں کر آ گئی؟ آمنہ حیران تھی کہ یہ سے تو میں نے اوپلوں کی جو کوٹلی تھی وہاں پہ ڈال دی تھی، یہ دلائی یہاں پہ کیسے آ گئی؟ مصنوعی ہنستی ہوئی بولی، پر نانی اماں پھر تم اس منحوس دلائی کو منگوائے بیٹی، ایسے کیا اس میں لال جڑے ہوئے، اس میں کیا ایسے لال لگے ہوئے ہیں جو کسی آن چھوڑتی نہیں کہ تم اس کو چھوڑتی نہیں ہو؟ دیکھو تو صحیح موئی میں سے کیسے سڑی ہوئی بو آ رہی ہے، دیکھو اس چادر میں سے کتنی بدبو آ رہی ہے۔ نصیرہ جا، اے بیٹی نصیرہ جا، الگنی پر، الگنی کہتے ہیں وہ رسی جس پر کپڑے دھوپ میں سکھاتے ہیں، وہاں سے ساٹن کی دلائی اتار لا اور نانی کو اڑا دے، ساٹن کی دلائی جو میں نے ڈالی ہوئی ہے اس کو اتار لا اور نانی اماں کو اڑا دے۔ نصیرہ دوڑ کر ساٹن کی دلائی لے آئے۔ آمنہ نے عزیز طلبہ باب نمبر 2 کا بقیہ حصہ۔ بڑی بی کے خیالات کا سیریل یہیں تک پہنچا تھا کہ آمنہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ پرنانی کے خیالات کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا جب وہ آمنہ کی بیٹی نصیرہ کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ آمنہ اور اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہ آ گئی۔ انہوں نے ایک دفعہ اور کبالے کی بابت، کبالے کے متعلق، کاغذات کے متعلق دریافت کرنا چاہا، پوچھنا چاہا، اور اس دفعہ بڑی بی کو پرامن زندگی اور نصیرہ سے گل مل کر بات کرتے دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ اب بڑھیا ہوش کی باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ پرنانی یا ان کی بیٹی نصیرہ کے ساتھ ہنس بول رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید پرنانی نارمل ہو گئی ہے اور وہ ہماری بات مان لے گی، تو تقدیر سیدھی ہے تو دولت کے خزانے کی کنجی بتا دے گی۔ انہوں نے سوچا کہ تقدیر میں ہوا تو کاغذات دیکھ کر پرنانی جو ہے ان کو خزانے کی کنجی دے دے گی۔
یہاں آ کر جو دیکھا تو بڑی بھی دیوار کی طرف ٹک ٹکی لگائی، کبھی مسورتی ہے اور کبھی مسکراتی ہے۔ انہوں نے آ کر جو دیکھا کہ ٹک ٹکی لگائے، دیوار کی طرف ٹک ٹکی لگانا وہ مسلسل دیکھنا۔ انہوں نے دیکھا کہ پرنانی دیوار کی طرف مسلسل دیکھ رہی ہے اور کبھی بسورتی ہے، کبھی روتی ہے اور کبھی مسکراتی ہے۔ گدڑی کو چھاتی سے لگا رکھا ہے، وہ پرانی پٹی پرانی چادر جو ہے اس نے اپنی سینے کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ آمنہ حیران ہے کہ میں نے تو اسے اوپلوں کی کوٹری میں ڈلوا دیا تھا، یہاں کیوں کرا گئی؟ آمنہ حیران ہے کہ یہ چادر یہاں کیسے آ گئی؟ اسی کو تو میں نے اوپلوں کی جو کوٹری ہے وہاں پہ ڈال لی تھی۔ مصنوعی ہنسی ہنسی وہ بولی، نانی اماں پھر تم اس منحوس دلائی کو منگوائے بیٹی؟ اس نے نانی اماں سے پوچھا، اے نانی اماں تم پھر اس منحوس چادر کو یہاں منگوا بیٹھی ہو؟ ایسے کیا اس میں لال جڑے ہوئے ہیں کہ جو کسی آن چھوڑتے ہیں؟ اس میں کیا ایسے ہیرے یا لال لگے ہوئے ہیں کہ اس کو بالکل آپ چھوڑتی نہیں ہیں؟ دیکھو تو صحیح موئی میں سے کیسی سڑی ہوئی بو آ رہی ہے، دیکھو اس چادر میں سے کتنی بدبو آ رہی ہے۔ نصیرہ جا الگنی پر سے ساٹن کی دلائی اتار لا۔ اس نے اپنی بیٹی نصیرہ سے کہا، اے نصیرہ جا الگنی وہ رسی جو اس پر کپڑے دھوپ میں رکھتے ہیں سکھانے کے لیے، وہاں سے ساٹن کی دلائی جو میں نے رکھی ہے اس کو اتار لا اور نانی اماں کو اڑا دی۔ نصیرہ دوڑ کر ساٹن کی دلائی لے آئی۔ آمنہ نے یہ دلائی بڑھیا کو اڑا کر اس کی گدڑی چھین لی، وہ پٹی پرانی چادر جو ہے آمنہ نے دوبارہ چھین لی اور نصیرہ کو دیکھ کر کہا، جا اسے کوڑے پر ڈال دے۔ اس نے اپنی بیٹی نصیرہ سے کہا، اے بیٹی اس کو جا کے کوڑے پہ گند پہ ڈال دے۔ 2-4 منٹ تو پرنانی اس آفت ناگہانی کا مقابلہ کر سکی۔ پرنانی سے جب دوبارہ چادر چھین لی گئی تو وہ اس آفت ناگہانی کا تھوڑے مقابلہ کر سکی۔ نصیرہ کی طرف ہاتھ بڑھائے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ نصیرہ کی طرف چپ چاپ دیکھتی رہی، پھر ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہا، بیٹی میری جان نہ نکال۔ اس نے آمنہ سے کہا، بیٹی دیکھو میری جان نہ نکال، اس میں میرے بہت سے پھولوں کی بو بسی ہوئی ہے، تم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چادر میرے لیے کتنی قیمتی ہے، اس کی مثال پھولوں کی طرح ہے، اس سے مجھے خوشبو آتی ہے۔ جیتے جی اس کو مجھ سے نہ چینو، جب تک میں زندہ ہوں اس چادر کو مجھ سے مت چینو۔ صبح کا چراغ ہوں، پھونک مار کر کیوں بجھاتے ہو؟ خود بخود بجھ جائے گا۔ میں تو صبح کا چراغ ہوں جو اس کا تیل ختم ہو چکا ہوتا ہے، تم اسے پھونک مار کر کیوں بجھاتے ہو؟ یہ چراغ تو خود بجھ جاتا ہے۔ یہ ایسی باتیں تھی کہ آمنہ سے سنگدل کے بھی آنسو نکل پڑے اور احمد مرزا جیسا مطلب کا بندہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پرنانی نے یہ بات اتنے دکھ سے کہی کہ آمنہ جیسی سخت دل عورت جو تھی اس کی بھی آنسو نکل پڑے اور احمد مرزا جیسا خود غرض بندہ بھی پرنانی کی ان باتوں سے متاثر ہوا۔ آمنہ نے نانی کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ آمنہ نے نانی کو گلے لگایا، خون میں ابال آیا، خون نے جوش مارا، آنکھوں نے سچی محبت کا اظہار کیا اور بڑے دل کو ضبط کر کے بولی۔ برداشت کرتے ہوئے، آنسو روکتے ہوئے آمنہ نے پرنانی سے کہا، نانی اماں میں نے آج تک تمہارے ساتھ جو خطائی کی ہے اپنی بیٹی رقیہ کے صدقے میں معاف کر دو۔ تمہارے ساتھ جتنا میں نے آج تک ظلم کیا ہے، جتنا میرا قصور ہے، اس کو اپنی بیٹی کے سر کے بدلے معاف کر دو۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں کہ تمہارے ساتھ میرا رویہ اچھا نہیں تھا۔ میں تم سے قبالہ کبھی نہیں مانگوں گی، میں تم سے مکان کے کاغذات کبھی نہیں مانگوں گی۔ تم کڑو نہیں، تم خفا مت ہو، تم غصہ مت ہو، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، آنسو اگر جھوٹے نہ ہو تو بڑی قیمت رکھتے ہیں۔ سچے آنسوں کی قیمت ہوتی ہے، وہ اثر رکھتے ہیں۔ بڑی بی کو معلوم ہوا کہ اس کی دنیا بدل گئی۔ بڑی بی کو پرنانی کو پتہ چل گیا کہ آمنہ اب بدل چکی ہے۔ اس کو آمنہ میں جنت کی حور نظر آئی، اس کو آمنہ بڑی خوبصورت معصوم نظر آنے لگی اور اس نے اپنے ترتراتے ہوئے، اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی بلائیں لی، اس کو پیار کیا اور گلے لگائے۔ اور یہ منظر دیکھ کر احمد مرزا بھی ننھی ساس کے قدموں میں گر پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر احمد مرزا آمنہ کا شوہر بھی پرنانی کے قدموں میں گر پڑا اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا، اپنے قصور کا، اپنے خطاؤں کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ بڑی بی نے انہیں بھی دعائیں دی۔ نصیرہ نے اپنی زندگی میں یہ نیا تماشا دیکھا۔ نصیرہ کے لیے یہ منظر بڑا حیران کن تھا۔ اب تک اس نے دیکھا تھا کہ اس کا باپ، اس کی ماں پرنانی کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے تھے، آج گلے مل رہے، معافی مانگ رہے۔ وہ کبھی دوسروں کو روتا دیکھ کر رون کی صورت بنا لیتی، وہ پرنانی اور اپنی ماں کو روتا دیکھ کر رو پڑتی تھی، کبھی بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی تھی۔ جب ندامت، جب شرمندگی اور خوشامد گلے مل چکی اور نصیرہ نے اپنی ماں کو یہ کہتے ہوئے کہ نانی اماں اب تو آپ ناراض نہیں، کہو میری جان کی قسم، اور پرنانی کا یہ جواب کہ نہیں آمنہ تیری جان کی قسم میں تم سے خوش ہوں، میرا تمہارے سوا ہے کون سنا۔ تو جب یہ باتیں نصیرہ نے سنی تو اپنی اماں سے پوچھنے لگی، اماں نانی کو دلائی دے دوں، اماں نانی کو چادر دے دوں، اب تو ملاب ہو گیا، اب تو آپ کی صلح ہو گئی ہے۔ ماں نے بیٹی کی طرف اور نانی نے نواسی کی جانب ایک عجیب انداز سے دیکھا۔ آمنہ نے نصیرہ سے تو کچھ بھی نہیں کہا، نانی سے بولی، نانی اماں جانے بھی دو،
اس گزر کا کیا کرو گی؟ آمنہ نے ایک دفعہ پھر پر نانی سے کہا نانی اماں تم کیا اس کباڑ کا کرو گی؟ اس کو پھینک دو۔ نہیں بیٹے رہنے دو، تمہاری ماں کی یادگار ہے۔ بڑھیا نے کہا۔ پر نانی نے کہا نہیں بیٹا، یہ چادر میری بڑی قیمتی ہے، یہ تمہاری ماں کے ہاتھ کی سی ہوئی ہے، یہ میرے لیے یادگار ہے۔ اور نصیرہ پر نظر ڈالی، نصیرہ دلائی کو دبوچ کر لائے، نصیرہ چادر کو دوبارہ لے آئی۔ بوڑھیا کی ساری افسردگی دور ہو گئی، بوڑھیا کی ساری پرنانی کی ساری پریشانی دور ہو گئی، اس کا خیال بدل چکا تھا، وہ تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ مرنے سے پہلے مکان کا بوجھ بھی اپنی چھاتی پر سے ہٹانا چاہتی تھی، وہ اس مکان کا حساب بھی کرنا چاہتی تھی، اپنی سینے پر سے اس کا بوجھ اتارنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آمنہ اس کے فضول خرچ شوہر اب سنبھل جائیں گے۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ آمنہ اور اس کا فضول خرچ شوہر احمد مرزا اب بدل چکے ہیں، اب وہ سنبھل جائے گی۔ اس لیے اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، لاؤ دلائی میرے سامنے رکھو، لے آؤ اس چادر کو میرے سامنے رکھو، میں اس بڑے ٹکڑے کا بھی قصہ سنا دوں۔ میں اس کے اندر جو چوکور بڑا پیازی رنگ کا جو ٹکڑا ہے اس کا میں قصہ سنا دوں۔ اور دلائی لے کر بڑے ٹکڑے کو ادھیڑتے ہوئے اس کی سلائی کھولتے ہوئے کہا، بچوں یہ 1000 جامی کی دلائی نہیں، یہ کئی رنگا رنگ کپڑوں سے بنی ہوئی چادر نہیں ہے، بلکہ 1000 داستانیں، اس میں 1000 داستانیں ہیں۔ پیازی رنگ کے ٹکڑے کو الگ کر کے بنامہ ان کاغذات کو کہتے ہیں جو کسی کو اختیار میں دیے جاتے ہیں، کہ کوئی چیز، کوئی مکان، کوئی جائیداد کسی کے اختیار میں دیے جاتے ہیں، اس کے کاغذات بنائے جاتے ہیں، اس کو بنامہ کہتے ہیں۔ وہ بنامہ اس پیازی رنگ کے ٹکڑے سے نکال کر ہاتھ میں لے کر کہا، یہ اس کی قبر تھی، یہ جو پیازی رنگ کا ٹکڑا ہے یہ ان کاغذات کی قبر تھی، لو نانی صدقے، لو نانی تم پر قربان، اور نانی کا مکان تم پہ صدقے، اور نانی کا مکان بھی تم پر قربان۔ لیکن دوسری جائیداد کی طرح اس کی بربادی کی پیچھے نہ پڑنا، اب تک تم نے جو جائیداد بیچی ہیں اس کی طرح اس مکان کی بربادی کے پیچھے نہ پڑنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سر چھپانے کا جوم پڑا اور روٹی کھانے کا سہارا بھی چلا جائے۔ یہ تمہارا آخری سہارا ہے، یہ اس سے ملحق جو دکانیں ہیں اس کا کرایہ آتا ہے، یہ اس مکان میں تم رہتے ہو، یہ سہارا بھی تم سے چھن جائے گا۔ اللہ تم کو اس میں آباد رکھے اور تم اپنا بچوں کا سکھ دیکھو۔ میری دعا ہے کہ تم اس مکان میں آباد رہو اور تمہارے بچے اس میں سکھ سیجیے۔ دلی کی چند عجیب ہستی، یہ اس کتاب کا نام ہے جیسی یہ کہانی انتخاب کی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔